اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ویجب قسمتہ بین الاہداء الی مؤمن والصدقۃ علی ما فقرہ والعقل۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری کل یہ شروع تھی آخر میں کہ واجبات قربانی کے واجبات۔ پہلا عرض کیا تھا کہ نیت ہے، نیت کرنا ذبح کرتے وقت واجب ہے، جانور کو ذبح کرتے وقت نیت کرنا واجب ہے۔ نیت کس نے کرنی ہے؟ ذابح نے نیت کرنی ہے، ٹھیک۔ آج سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اسی واجبات قربانی میں سے یہ ہے کہ اس قربانی کو تقسیم کیا جائے، تقسیم کرنا ہے اس کو، ایسا نہیں کہ ساری خود کھا جانی ہے، تقسیم کرنا ہے۔ 3 حصوں میں واجب ہے۔ ایک حصہ ہدیہ کرنا ہے مومنوں کو، نمبر 2 ایک حصہ فقیروں کو صدقہ دینا ہے، اور ایک حصہ خود کھانا ہے۔ سوال کیا ان میں ترتیب ہے؟ پہلے ہدیہ پھر صدقہ پھر کھائیں، یا ترتیب واجب نہیں ہے؟ نہیں جناب، ترتیب واجب نہیں ہے۔ حصے 3 کرنے ہیں، کر کے پہلے خود کھانا چاہتا ہے، دل بن گیا ہے، خود کھا لے، صدقہ پھر ہدیہ جو بھی دینا چاہے۔ ان 3 حصوں میں ترتیب واجب نہیں ہے، اور تسویہ برابر حصے ہوں تینوں، یہ بھی واجب نہیں ہے، بلکہ اپنے کھانے کے لیے مسمہ صد کرے 2-4 بوٹیاں کھا لے تو یہ کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ اپنے کھانے کے لیے بھی برابر حصہ رکھے۔ جتنا ہدیہ اور صدقہ کا ہے، 30 کلو کا بکرا ہے تو 10 کلو حتماً اپنے لیے رکھے، نہیں، یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن صدقہ اور وہ جو ہدیہ ہے وہ جو ہے ثلث سے کم نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہیں، ان کا جو ثلث حصہ بنتا ہے نا، 2 ثلث، ہر ایک کا ثلث، وہ ان کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے کھانے کا کم ہو تو ہو، لیکن ہدیے والا اور صدقے والا حصہ پورا جو بنتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا جناب، ان تینوں میں نا نیت کرنا بھی واجب ہے۔ جب قربانی کا جانور کھانے لگے تو لقمان اٹھاتے ہوئے نیت کرے کہ میں اپنے قربانی کے جانور کا گوشت کھا رہا ہوں، نیت کرے۔ مستحق کو جب دینے لگے تو نیت کرے، مستحق کو یا مستحق کے وکیل کو دے تو نیت کرنا واجب ہے، نیت کرنا واجب ہے آقا جان۔ اس کے بعد آ رہا ہے کہ اونٹ کو جو نہر کرنا ہے اس کے مستحب، اونٹ کو نہر کرتے وقت، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں مستحب ہیں، یعنی کیا کہوں دوسرے لفظوں میں، نہر کی کیفیت مستحب ہے جو ابھی بتائی جا رہی ہے۔ خود اونٹ کا نہر کرنا مستحب نہیں، اس نہر کی کیفیت، اس اونٹ کو نہر کرنے کی جو کیفیت ہے، جیسے ابھی بتائیں گے، وہ مستحب ہے۔ نہر کی کیفیت مستحب ہے، خود اونٹ کو نہر کرنا مستحب نہیں ہے۔ خیال کرنا، وہ کیا ہے؟ اونٹ کو نہر کریں تو مستحب ہے، کیا بھلا کیفیت کیسی ہو؟ اونٹ کھڑا ہو، اونٹ کھڑا ہو مستحب ہے، اور اس کے اگلے پاؤں جو ہیں وہ زانو سے کیا ہے آقا جان؟ باندھ دیں، اگلے پاؤں اس کے باندھ دیں تاکہ وہ ادھر ادھر نہ ہو۔ یہ ایک، یا اس کا جناب جو ہے نا، جو کون سی ٹانگ کہوں، بائیں والی ٹانگ جو ہے اس کو اوپر زانو سے اس کو باندھ دیا گیا ہو، اور وہ دائیں ٹانگ پر صرف کھڑا ہو، ایک ٹانگ بائیں اس کی اوپر سے زانو سے باندھ دیں، ایک جو دائیں ٹانگ ہے اس پہ وہ کھڑا ہو۔ یہ دونوں مروی ہیں، اگلے پاؤں باندھ دیں یا بائیں پاؤں کی ٹانگ اوپر باندھ دیں اور دائیں پہ وہ کھڑا ہو، یہ دونوں مروی ہوئے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور مستحب ہے کہ اس اونٹ کی دائیں جانب کھڑے ہو کر اس کو نیزہ ماریں، وہ جو نہر کرنا ہے نا اس کے دائیں جانب کھڑے ہو کر اس کو ماریں، اور دعا پڑھیں، نہر کرتے وقت دعا پڑھیں جو وارد ہوئی ہیں۔ توجہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجِبُ قِسْمَتُهُ بَيْنَ الْإِهْدَاءِ إِلَى مُؤْمِنٍ وَالصَّدْقَةِ عَلَيْهِ مَعَ فَقْرِهِ وَالْأَكْلِ، واجب ہے اس ہدی قربانی کو تقسیم کرنا، بین الإِهْدَاءِ إِلَى الْمُؤْمِنِ، مومن کو ہدیہ دینا، والصدقۃ علیہ، اور مومن کو صدقہ دینا، مع فقرہ، یا وہ مومن فقیر ہو، والاکل، اور کھانا، ٹھیک ہے، اس قربانی کا تقسیم کرنا ہدیہ للمومن میں، اور صدقہ دینا اس مومن کو، والاکل، اور کھانے میں تقسیم کرنا واجب ہے۔ ولا ترتیب بینہما بینہا، یہ جو تین حصے ہیں نا، تین حصے، ان میں ترتیب واجب نہیں ہے۔ ولا یجب التسویۃ، تسویہ اور برابری بھی واجب نہیں ہے، بل یکفی من العقل مسمى ہو، بلکہ مسمى عقل کافی ہے۔ ویعتبر فیہما ان لا ینقص کل منہما عن ثلثہ، اور معتبر ہے فیہما، اس صدقہ اور ہدیہ دونوں میں، ان لا ینقص کل منہما عن ثلثہ، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک ثلث ہدی سے کم نہ ہوں، ثلث سے کم نہ ہوں۔ وتجب النیۃ لکل منہا مقارنۃ للتناول او التسلیم الی المستحق وکیلہ، نیت واجب ہے لکل منہا، ان تینوں میں نیت واجب ہے، مقارنتاً، نیت ملی ہوئی، التناول، کھاتے وقت، او التسلیم الی المستحق، یا مستحق کو دیتے وقت، او وکیل، یا وکیل مستحق کو دیتے وقت، ولو اخل بالصدقۃ، اگر صدقہ میں خلل ڈالے گا، صدقہ جو دینا ہے وہ نہ دے، ضامن الثلث، ٹھیک ہے، تو یہ بندہ ثلث کا ضامن ہے۔ وقضا الہدا، اسی طرح ہدیہ کا بھی ضامن ہے، الا ان یجعلہ صدقہ، مگر یہ کہ ہدیہ کو صدقہ قرار دے دے، ٹھیک ہے۔ وبالعقل یعصم خاصتاً، اور کھانا تھا لیکن نہیں کھاتا تو ضامن تو نہیں ہے لیکن گناہ گار ہے۔ وبالعقل، ٹھیک، یعصم، عقل میں خلل ڈالے نا، یعصم خاصتاً، تو خاص طور پر گناہ گار ہے۔ جناب، اونٹ کی نہر کرنے کی کیفیت جو مستحب ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اونٹ کو نہر کرنا مستحب نہیں، نہر کی یہ کیفیت مستحب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ نَہْرُ الْإِبِلِ، ایبل کو نہر کرنا مستحب ہے۔ مستحب کیا ہے؟ کیا مستحب ہے؟ قائمتاً، اونٹ کو نہر کرنا مستحب ہے کہ وہ کیا ہو؟ قائمتاً، اس کا کھڑا ہوا ہونا مستحب ہے۔ قد ربطت یداہا مجتمعین، اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے ہوں، بین الخف والرکبت، اس کے پاؤں اور زانوں کے درمیان باندھ دیا گیا ہو، لیمنع من الاضطراب، تاکہ وہ اضطراب سے منع ہو جائے۔ او تعقل یدہ الیسری من الخف الی الرکبہ، یا جناب علی اس کی جو ہے نا دائیں یا بائیں، یسرا بائیں ٹانگ اس کی جو ہے وہ زانوں تک کیا کر دی جائے؟ باندھیں۔ وَيُوقِفُ عَلَى الْيُمْنَى، اور وہ دائیں ٹانگ پر کھڑا ہو۔ وَكِلَاهُمَا مَرْوِيٌّ، اور یہ دونوں جو ہیں نا وہ مروی ہیں، دونوں باتیں کہ وہ اگلے دو پاؤں باندھنا اس کے، یا ایک ٹانگ جو ہے اس کی کون سی بلا آگا جان، بائیں ٹانگ اس کی اوپر باندھ دینا اور دائیں ٹانگ پر کھڑا ہو صرف، یہ دونوں باتیں مروی ہیں۔ وَطَعْنُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، اس اونٹ کو نیزہ ماریں، من الجانب الایمن، دائیں جانب سے، ایمن جو ہے اونٹ کی دائیں جانب مطلب ہے، اونٹ کی دائیں جانب مراد ہے۔ بِأَنْ يَقِفَ الذَّابِ عَلَى ذَلِكَ الْجَانِبِ، یعنی ذابِ کھڑا ہو، ذَلِكَ الْجَانِبِ، اسی دائیں جانب جو اونٹ کی اس طرف، وَيَطْعَنُهَا،
اور اس اونٹ کو نیزہ مارے فی موضع نہر، نہر کی جگہ، فإنہ متحد، یہ موضع نہر تو متحد ہے، ایک ہی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ نہر کا دایاں بایاں ہو، نہر کا تو دایاں بایاں کوئی نہیں نا، موضع نہر تو ایک ہی ہے، یہ جو دائیں جانب کہا جا رہا ہے یہ اس اونٹ کی دائیں جانب ہے کہ ادھر سے کھڑا ہو کے مارے۔ وَالدُّعَاءُ عِندَهُ بِالْمَعْصُورِ، اور نہر کرتے وقت دعا ہے بالمعصور، وہ دعا جو معصور ہے اور ائمہ علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اب اگلے مطلب پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، وہ یہ ہے، ہم نے کہا تھا وہ قربانی کا جانور جو ہے وہ سمین ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہو۔ سوال ہے اگر سمین جانور ہے ہی نہیں، عاجزہ عن السمین، اگر شخص اس سمین موٹے جانور سے عاجز ہے تو کیا وہ کمزور جانور کر سکتا ہے؟ اگر موٹے جانور سے انسان عاجز ہو جائے، کوئی موٹا تازہ جانور ملے نہیں، کمزور ہیں سارے، تو کیا کمزور جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کمزور جائز ہے۔ اسی طرح ناقص، وہ جو تام الخلقت کا تھا جانور ماشاءاللہ صحیح صحت مند ہو، خلقت پوری ہو، کہیں ہے میں بنا ہو، وہ نہیں ہے جی، نہیں ہے ہی نہیں، پھر ناقص کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ناقص پھر جائز ہے، ناقص پھر جائز ہے، اگر تام نہیں مل رہا تو ناقص جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ امر جو ہے، امر آیا ہے جتنی اس کی قدرت ہے، قدرت اس کی ہے کہ ابھی موٹا تازہ ملتا نہیں ہے، کمزور پہ قادر ہے تو کمزور کر لے گا، ناقص پہ قادر ہے تو امر کیونکہ اسی استطاعت کے اوپر ہے، جتنی اس کی قدرت ہے اس پر آیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ ایک تو یہ بات ہو گئی، کیا بات ہو گئی کہ جانور کی قربانی والے جانور میں شرط تھی کہ وہ سمین ہو، موٹا ہو، ناقص نہ ہو، وہ نہیں ملتا، نہ موٹا ہے اور وہ جو ہے ناقص مل رہا ہے، موٹا بھی نہیں ہے، موٹا بھی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، کمزور ہے، اور تام الخلقت بھی نہیں مل رہا، ناقص ہے، تو اب یہ جو ناقص ہے مجزی ہے یا نہیں؟ وہ جو کمزور ہے مجزی ہے یا نہیں؟ مجزی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اس کے بعد اگلا مطلب یہ ہے کہ قیمت تو اس کے پاس ہے، قیمت اس کے پاس ہے، لیکن قربانی کا جانور ہی کوئی نہیں ہے، نہ ناقص ہے نہ کامل، اصلاً ہے ہی کوئی نہیں، قربانی مل ہی کوئی نہیں رہی، نہ ناقص مل رہی ہے نہ کامل مل رہی ہے۔ اب کیا کریں آگا جان؟ پیسے ہیں، قربانی کوئی نہیں ہے، اب جی بتاؤ کیا کریں؟ قربانی کے پیسے ہیں، قربانی کا جانور کوئی نہیں، نہ کامل ہے نہ ناقص ہے، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں یہ جو قربانی کے پیسے ہیں نا، یہ کسی امین کے پاس رکھے گا، کسی سکہ کے پاس رکھے گا، جو بندہ اس کی قربانی کو خریدے گا اور اس کی طرف سے وہ قربانی کر دے گا، کسی امین شخص کو ڈھونڈے اور اس کے پاس یہ پیسے بطور امانت رکھے، تاکہ وہ یہ کیا کرے، اس طول ذی الحج میں، یہ بندہ تو چلا جائے گا، اس پوری ذی الحج کے دوران وہ جانور جب مل جائے تو اس کو خرید کر اس کی طرف سے قربانی کر دے گا، یہ طریقہ ہے، کسی امین بندے کو ڈھونڈے۔ اگر جناب طول ذی الحج میں کوئی جانور نہ ملا تو پھر اگلے سال جا پڑے گی، اگلے سال پھر وہ کر لے گا، اگلے سال پھر وہ قربانی کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے جی، اگر بندہ آدمی سکہ جو آپ نے کہا وہ مل جائے، اس کے پاس پیسے رکھے وہ بھی نہیں ملتا، یا اس کے پاس سرے سے قربانی کے پیسے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، قربانی کے پیسے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ یہ بندہ 10 روزے رکھے گا آغا جان۔ اگر قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو اس بندے کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ 10 روزے ہیں، 3 لگاتار رکھنے ہیں حج کے موقع پہ، 7 واپس گھر میں آ کر رکھنے ہیں، 3 حج پر
لگاتار اور ساتھ واپسی گھر پر رکھنے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ ولو اجزا عن السمین فالاقرب الاجزاء المحذول، اگر وہ شخص حاجی سمین جانور سے، موٹے جانور سے عاجز ہو جائے، فالاقرب اجزاء المحذول، قول اقرب یہ ہے کہ یہ کمزور مجزی ہے۔ وقذا ناقص لو عجز عن التام، اگر وہ شخص تام الخلقت سے عاجز ہو تو ناقص بھی پھر مجزی ہے۔ کیوں؟ للامر بالاتیان بالمستطاع المقتضی امتثالہ للاجزاء، کیونکہ امر آیا ہے انجام دیں بالمستطاع، جتنی قدرت ہے جو تقاضا کرتا ہے امتثالہ کہ یہ مستطاع کو انجام دینا، للاجزاء مجزی ہے۔ ایک بات ولحسنۃ معاویۃ ابن عمار، اور حسن معاویۃ ابن عمار میں ان لم تجد فما تیسر لکا، ان لم تجد اگر تم نہ پاؤ، فما تیسر لکا تو جو آپ کے لیے کیا ہو، آسان ہو۔ ان لم تجد اگر نہ پاؤ، فما تیسر لکا تو پھر وہ جو آپ کے لیے کیا ہوگا جان، آسان ہو، وہ کر لو۔ وکیلا ینتقل الی الصوم، ایک قیل ہے ینتقل الی الصوم کہ یہ بندہ حاجی، ٹھیک ہے، جس کو موٹا جانور نہیں ملا، جس کو تام الخلقت نہیں ملا، اب یہ ناقص وغیرہ ٹھیک نہیں ہے، ینتقل الی الصوم، یہ منتقل ہوگا روزے کی طرف، روزے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ لأن المأمور به هو الکامل، کیونکہ معمور جو تھا اس ہادی کے لیے وہ کامل تھا۔ فَإِذَا تَعَذَّرَ انتقل إِلَى بدل، جب ہادی نہ ملی، قربانی نہ ملی، انتقل إِلى بدل تو وہ منتقل ہوگا بدل ہادی کی طرف، وَهُوَ الصَّوْمُ، اور وہ صوم ہے۔ اگلا مطلب ہے جان ہمارا دوسرا کہ قیمت ہے، قربانی نہیں مل رہی، اب کیا کریں؟ وَلَوْ وَجَدَ الثَّمَنُ دُونَهُ، اگر سمن کو وہ پائے، ٹھیک ہے، یا اس سے کر لیں ولو وجد الثمن، اگر وہ حاجی سمن کو پائے، دونہ دون حادی مطلقاً، نہ ناقص نہ کامل، قربانی ہے ہی کوئی نہیں، خلفہ عند من یشتریہ ویہدیہ عنہ من السکات، خلفہ یہ سمن کو رکھے گا، باقی رکھے گا، اس کے پاس امانت رکھے گا، خلفہ سمن کو، خلفہ امانت رکھے گا، کس کے پاس؟ عند من یشتری ہے، اس کے پاس جو اس کی قربانی خریدے گا، کون؟ من السکات، سکات میں سے جو اس کی قربانی خریدے گا، یعنی سکہ بندہ ہے، وَيَهْدِيَ عَنْهُ، اور اس ناسک کی طرف سے وہ قربانی کرے گا۔ ان لم یقم بمکہ، اگر وہ مکہ میں قیام نہ کرے تو طول ذی الحجہ، طول ذی الحجہ میں، طول ذی الحجہ میں یہ بات ہے کہ وہ خریدے گا اور قربانی کر دے گا طول ذی الحجہ میں۔ فَإِن تَعَذَّرَ فِيهِ، اگر طول ذی الحجہ میں بھی نہ ملے، فَمِنَ الْقَابِلِ فِيهِ، تو من القابل آنے والے سال میں، فیہ ذی الحج میں، آنے والے سال جو ذی الحج اس میں کرے گا۔ وَيَسْقُطُ هُنَا الْعَقْلُ فَيُصْرَفُ الثُّلُثَيْنِ فِي وَجْهِهِمَا، بات اگلی یہ ہے کہ جناب وہ جو کھانا تھا خود اس نے، یہ تو واپس چلا آیا، تو وہ جو اس نے کھانا تھا قربانی کا تیسرے حصے کا کچھ نہ کچھ، وہ کون کھائے گا؟ ٹھیک ہے، قربانی تو دوسرا بندہ کر دے گا، یہ تو واپس آ گیا ہے، تو وہ جو اس کے حصے کا کھانا تھا وہ وَيَسْقُطُ هُنَا الْعَقْلُ، یہاں اس جگہ پہ جب قربانی نہیں مل رہی تھی اور گھر آ گیا، دوسرے نے کی ہے پیچھے، عقل یہاں ساکت ہے، کھانا ساکت ہے۔ فَيُصْرَفُ الثُّلُثَيْنِ فِي وَجْهِهِمَا، دو ثلث صرف کیے جائیں گے، فی وجہہما، جو ان کی وجہ بنتی ہے صدقہ اور ہدیہ، ان میں صرف کریں گے۔ وَيَتَخَيَّرُ فِي ثُلُثِ الْآخَرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، اور نائب مخیر ہے اس ثلث آخر جو تیسرا ہے، بین الامرین، دو امروں کے درمیان میں وہ کیا ہے؟ مخیر ہے، دو امر جو صدقہ اور ہدیہ ہیں ان میں وہ ثلث آخر میں وہ مخیر ہے۔ مع احتمال قیام نائب مقام فی، ایک احتمال ہے کہ نائب قائم مقام ہے اس ناسک کے، فی ہے اس عقل میں،
یعنی اب جو اس شخص اس بندے کی طرف سے قربانی کر رہا ہے خریدار، وہ اس منوب کا جگہ پہ کھا لے گا، اس قربانی سے کھا لے گا۔ جو اصل قربانی کرنے والے نے بندے نے کھانا تھا اس کی جگہ پہ یہ نائب کھا لے گا۔ یہ احتمال بھی ہے، ما احتمال قیام نائب مقام فی، احتمال ہے کہ نائب قیام کرے گا مقام اس حاجی کے مقام پر، فی اس کھانے میں، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِهَذَا الْحُكْمِ، فقہا نے اس حکم، یہ کھانے والے حکم کو بیان نہیں کیا ہے کہ پھر کون کھائے گا اور کس کی ذمہ داری ہے، اس حکم کو بیان نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہمارا مطلب میرے عزیزو شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیچھے کہا ہے کہ جناب علی کسی سکہ کو کہے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس یہ امانت رکھے گا جو اس کی طرف سے قربانی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہماری عرض ہے کہ اگر سکہ بندہ مل ہی نہ رہا ہو، اگر آدمی اس سکہ کو حاصل کرنے سے یہ حاجی عاجز ہو، سکہ ملتا ہی نہیں ہے، یا اگلی بات یہ ہے عجیب کہ اس کے پاس قربانی کے پیسے ہی نہیں ہیں، قربانی کے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ جناب قرض کر لے، قرض نہیں کر سکتا، کمائے اپنے جو اس کے حال کے مطابق ہے کما نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کوئی چیز بیچ ہی نہیں سکتا۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، حاجی کے پاس پیسے نہیں ہیں، ادھر سے قرضہ لے لے واپس میں آ کر دے دے، یہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی کمائی ممائی کر کے پیسے اکٹھے کرے وہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی چیز بیچ ہی نہیں سکتا، تو پھر آ جاتے ہیں اس پر 10 روزے، 3 حج میں، 7 جو ہیں 10 میں سے 3 حج پر رکھنے اور 7 واپسی رکھنے ہیں گھر میں آ کر۔ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِ الثِّقَةِ أَوْ عَنِ الثَّمَنِ فِي مَحَلِّهِ، اگر وہ سکہ کو حاصل کرنے سے عاجز ہو یا ثمن کو فی محل میں، اپنے محل میں یعنی مکہ میں، وہ ثمن ہی اس کے پاس نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہیں، وَلَوْ بِالِاسْتِدَانَةِ، اگرچہ قرض کرے، عَلَى مَا فِي بَلَدِهِ، جو چیز اس کے شہر میں ہے اس کے ساتھ یہ قرضہ کر دے، والاقتصاب اللہ کے بحالہ، اور کمائے جو اس کے حال کے مطابق ہے، یہ بھی نہیں ہے، وَبَيْعَ مَا عَدَى الْمُسْتَثْنَيَاتِ فِي الدَّيْنِ، اور بیچے ایسی چیز مستثنیات جو دین میں ہیں، گھر وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ بیچے، اس سے بھی یہ بندہ کیا ہے جان، عاجز ہے، ٹھیک ہے، کیا کرے گا، صام بدلہ 10 ایام من 3 ایام، تو یہ بدلہ ہادی کے بدلے میں 10 روزے رکھے گا، 3 ایام فی الحج متوالیہ، 3 دن جو ہے نا حج میں لگاتار رکھے گا، 3 روزے حج میں، الا مستثنی، مگر وہ جو مستثنا ہیں کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اس میں تو نہیں رکھے گا، اس کے علاوہ 3 دن لگاتار روزے رکھے گا حج کے موقع پہ، بعد تلبس بالحج، حج کو شروع کرنے کے بعد، ولو من اول ذی الحجہ، اگرچہ اول ذی الحجہ سے ہی شروع کر دے، پتہ ہے نا قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو اول ذی الحجہ سے شروع کر دے، وَيُسْتَحَبُّ السَّابِعُ وَتَالِيهَا، مستحب ہے ذی الحجہ کی 7 کو، وَتَالِيهَا، اور 7 کے بعد 8 9 کو یہ روزے رکھ لے، وآخر وقت یا آخر ذی الحجہ، آخر وقت 3 دن کا کیا ہے، آخر ذی الحجہ تک ہے، وَسَبْعَةٌ، اور وہ 7 روزے 10 رکھنے تھے، 7 جو ہیں، اذا رجع الی اہلہ حقیقتاً، جب اپنے اہل اور خانوادے کی طرف لوٹ آئے، حقیقتاً پلٹ آئے، حقیقتاً اپنے گھر آ گیا ہے تو وطن میں رکھے گا، او حکمن، یا رجع الی اہلہ حکمن پلٹ آئے، حکمن کیا ہے، کمن لم یرجع، یعنی وہ جیسا کہ وہ بندہ نہ پلٹے، فینتظروا، وہ شخص جو پلٹا نہیں ہے لیکن انتظار کرے، لو ذهب لوصل الی اہلہ عادتاً، کہ اگر یہ ذہبہ جاتا تو اپنے اہل میں پہنچ جاتا، عادتاً، مثلا 20 دن لگتے ہیں تو 20 دن، اگرچہ وہاں مکہ میں ہی ہے، یہ حکم اس کی ہے کہ اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا ہے، رکھ سکتا ہے، حکماً اپنے اہل کی طرف پلٹ جائے، توجہ کرو، کمن لم یرجع، جیسے کہ وہ شخص جو نہیں پلٹا، فینتظر، پس انتظار کرے، لو ذهب لوصل الی اہلہ عادتاً، کہ اگر جاتا تو اپنے حال پہنچ جاتا، یہ او مضی شہر،
یا ایک مہینہ گزر جائے. وَيُفْهَمُ مِنَ التَّقْيِيدِ الثَّلَاثَةِ بِالْمُوَالَاةِ دُونَ السَّبْعَةِ. سمجھا گیا ہے تقیید ثلاثہ سے بالموالات کہ 3 لگاتار رکھنے ہیں، اس قید سے سمجھا گیا ہے. دون السبع 7 کے بغیر، عدم و اعتبار فی ہے کہ ان 7 میں اعتبار ہے، عدم اعتبار متوالی و نفی اور سب میں معتبر نہیں ہے. 7 میں توالی اور لگاتار معتبر نہیں ہے. وَهُوَ أَجْوَدُ الْقَوْلَيْنِ اور وہ 2 قولوں میں سے بہترین قول ہے. وَقَدْ تَقَدَّمَ اور یہ بات پیچھے آگا جان گزری. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان. اب اگلی بات پہ آپ نے توجہ دینی ہے. ایک مولا ہے، اس نے اپنے مملوک کو حج کرنے کی اجازت دی ہے. مولا نے اپنے غلام کو حج کرنے کی اجازت دی ہے. تو یہاں مولا کو اختیار ہے، مولا کو اختیار ہے کہ یہ کیا کرے، یہ بندہ جو عبد اور غلام ہے اس کی طرف سے یہ قربانی کر دے، یا یہ کہے اس غلام کو جس کو اجازت دی ہے حج کی مولا نے، کہ اس کو کہے کہ جناب قربانی کے پیسے میں نہیں دوں گا، تم اس کے بدلے میں روزے رکھ لو. یہ مولا کو اختیار ہے. کیا کہہ رہا ہوں، مولا نے عبد کو اجازت دی ہے نا حج کرنے کی، تو جو قربانی کرنی ہے مولا اس کو کہے کہ قربانی کے پیسے بھی دیتا ہوں، یا بھائی نہیں میں قربانی کے پیسے نہیں دیتا، تم اس کے بدلے میں روزے رکھ لینا. یہ کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے. وَيَتَخَيَّرُ مَوْلَى الْمَمْلُوكَ الْمَأْذُونَ لَا فِي الْحَجِّ. مولا مخیر ہے، مولا مملوک المأذون وہ معذون لا جس نے مملوک کو اجازت دی ہے. مولا مملوک المعذون لا فی الحج جس کو حج کی اجازت دی ہے مولا نے. کیا بلا یتخیر مولا بین الاہداء عنہ، ٹھیک ہے کہ مملوک کی طرف سے قربانی کرے، و بین امرہ بالصوم یا اس کیا ہے بلا مملوک کو روزے کا حکم دے دے. ٹھیک ہے، لأنہ عاجز عنہ اس لیے کہ مملوک عاجز ہے عنہ اس حدی سے. ففرضہ الصوم اس مملوک پر روزہ فرض ہے. لیکن لو تبرع المولا بالاخراج اجزا، لیکن مولا اگر خارج کر دے تبرعاً، ٹھیک ہے تبرعاً یعنی مفت میں، مولا اگر اس کی طرف سے خارج کر دے، لو تبرع المولا بالاخراج اجزا تو مجزی ہے. ٹھیک ہے، یعنی احسان کر دے، مولا احسان کر دے بالاخراج قربانی کے خارج کرنے میں تو اجزا مجزی ہے. کما یجزی عن غیرہ، ٹھیک ہے غیرہ لو تبرع علیہ متبرعن، جس طرح کے مجزی ہے غیر مملوک پر، مملوک کے علاوہ پر، لو تبرع علیہ متبرعن اگر کوئی اس پر کیا کرے اگر جان احسان کرے اور اس مملوک کی طرف سے کہے کہ جناب میں قربانی کر دیتا ہوں، وہ بھی مجزی ہے. والنص وارد بہذا التخییر، نص وارد ہوئی ہے اس تخییر کی. وہو دلیل علی انہ لا یملک شیئا، اور یہ تخییر دلیل ہے انہ لا یملک شیئا کہ عبد کسی چیز کا مالک نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے، الا اتجہ وجوب الحدی مع قدرت علیہ، لیکن الا یعنی اگر وہ عبد مالک ہو جائے، عبد اگر کو کہیں کہ مالک بن سکتا ہے، اتجہ الوجوب الحدی مع قدرت ہی، تو قدرت کی صورت میں قربانی کرنا واجب ہے اس عبد پر. والحجر علیہ غیر مانع، اچھا کہیں کہ جی مالک تو ہے لیکن عبد جو ہوتا ہے وہ مملوک جو نہیں ہوتا، وہ مالک جو نہیں بنتا، وہ ممنوع تصرف ہے. مالک بھی قائل ہو جائیں تو وہ مملوک تو ممنوع تصرف ہوتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں حج میں منع نہیں ہے. والحجر علیہ مملوک کا ممنوع تصرف ہونا غیر مانع منہ ہو اس حدی میں مانع نہیں ہے. کس صفی جیسے صفی بندہ بھی ممنوع تصرف ہوتا ہے لیکن قربانی کرنے میں اس کو اجازت دی گئی ہے. موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.